إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ملی نوجوانوں، پیارے بچوں اور مسجد مہاڑی اہل حدیث میں خطبہ جمعہ اور جماعت کے لیے آئی ہوئی معزز اسلامی ماں اور بہنوں، مسجد مہاڑی اہل حدیث گلبرگہ کے تمام محترم مصلیین اور باوقار ذمہ دار، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے صحت و عافیت کے ساتھ ایک بار پھر سرزمین گلبرگہ آنے، مسجد مہاڑی اہل حدیث گلبرگہ کے منبر و محراب سے جڑنے اور اپنے بھائی بہنوں تک کتاب و سنت کی بات پہنچانے کا موقع پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آج کا جو موضوع ہے اسے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی رحمت، محسن انسانیت، رسول بشریت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ ہمارے قائد اعظم اور ہم سب آپ کے امتی ہیں۔ کروڑہا صلاۃ و درود نازل ہو آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
آج 2 جنوری 2026 مسجد مہاڑی اہل حدیث کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے نیا سال اور محاسبہ نفس۔ میرے بھائیوں، یہ موضوع کیوں چنا گیا؟ کیا یہ واقعی ہمارے لیے نیا سال ہے؟ لیکن اس طرح کے تصورات سماج میں رائج ہیں، لوگوں میں یہی تھاٹ پایا جاتا ہے کہ نیا سال آیا۔ سچ یہ ہے کہ ہمارا نیا سال تو محرم الحرام ہے، اس کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی، لیکن عوام الناس میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ نیا سال آیا، اور یہ اصل میں غیروں سے آیا ہوا کلچر ہے جو ہمارے اندر سرایت کیا ہوا ہے۔ اس واسطے ہم اسے موضوع بنا کر آپ تک اس کی حقیقت پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارا تھاٹ، ہمارا تصور اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، ورنہ در حقیقت یہ اسلامی نیا سال نہیں ہے۔ ہاں، عیسوی اعتبار سے اگر کہا جائے تو یہ نیا سال ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے ہم مسلمان ضعیف اور موضوع روایات کو، باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں پیارے رسول کی بات نہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں حدیث، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ اس کی نسبت پیارے رسول کی طرف ہے، لیکن سچ میں یہ من گھڑت بات، غلط بات ہے، اس لیے اس پر حدیث کا اطلاق، حدیث کا نام دیا جا رہا ہے، ورنہ صحیح معنوں میں وہ موضوع اور من گھڑت چیز حدیث نہیں۔ بس اسی طرح یہ 2026 آیا، لوگ اس کو نیا سال سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ عیسوی نیا سال ہے، تو پھر کیا اسے منانا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اسے نیا سال کے طور پر کیوں منانا چاہیے؟ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا؟ نہیں، عیسوی تاریخ اس وقت بھی تھی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین نے منایا؟ نہیں۔ اور عیسوی سن تو چھوڑیے، اسلامی سن جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رائج ہوا ہے، بتائیے کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں، یا عثمان غنی تیسرے خلیفہ راشد نے اپنے دور میں، یا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے اپنے دور میں، یا عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب بیعت رضوان، اصحاب حدیبیہ، بتاؤ کیا ان لوگوں نے منایا؟ اسلامی سال محرم الحرام کے آنے پر کسی طرح کا استقبال کیا؟ حالانکہ اس وقت اسلام ایران، عراق، شام، مصر اور مڈل ایسٹ میں پہنچ چکا تھا، لیکن بتاؤ کیا کہیں سے کوئی ثبوت ملتا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے ہمیں کیا اصول دیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، اے امت محمدیہ کے افراد، تمہارے لیے تو پیارے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔
تو بس پیارے رسول کی زندگی میں نئے سال کے طور پر نہ عیسوی سن کا جشن ہے، نہ اسلامی سن کی کسی طرح کی تفریح اور جشن کا کوئی انداز نبی نے منایا، نہ آپ کے خلفائے راشدین نے منایا۔ جب قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، اور آپ کے خلفائے راشدین جن کی سنت ہمارے لیے سنت ہے انہوں نے نہیں منایا، تو پھر ہمارے منانے کا سوال اٹھتا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن کی آیت کے مطابق یہ اسلامی تاریخ کا یا مسلمانوں کا مزاج نہیں۔ اسلام نے ہمیں نئے سال، کوئی بھی عیسوی ہو یا اسلامی ہو، کسی بھی سن کا جشن منانے کی کوئی دلیل، اس کا کوئی مزاج اسلام نے ہمیں نہیں دیا۔ اچھا، دوسری بات، اس سال نو کے جشن کی حقیقت کیا ہے؟ جو لوگ نئے سال کا جشن مناتے ہیں، آپ نے کبھی اس کے بیک گراؤنڈ پر غور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ تو یہود و نصارہ کی عید ہے نا، یہ ان کا تہوار ہے، وہ سال نو کا جشن مناتے ہیں، اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ رقص و سرود کی محفلیں، یہی تو قائم ہوتی، جس میں بے حیائی اور فحاشی ان کی تہذیب ہے، جہاں پر زنا اور شراب ان کا کلچر ہے۔ میرے بھائیوں، اسے وہ اپنا دھرم سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، اور یہاں یہ گناہ کارے گناہ نہیں سمجھا جاتا، جشن کے نام پر اسے انجام دیا جاتا ہے۔ پر قرآن نے کیا کہا؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 پڑھیے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو فحاشی بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام قرار دے دیا ہے، وہ فحاشی ڈھکی چھپی ہو یا کھلے عام ہو رہی۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو یہ اصل میں گناہوں کا جشن ہے۔ کھلے عام شراب اور کباب، کیا ہماری آنکھوں سے یہ چھپا ہے؟ نہیں۔ بتائیے، کیا اس تاریخ میں آپ کو آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں موجود ہوٹلز، لاج اور ریسٹورنٹ یہ خالی ملیں گے؟ نہیں، یہ سب سال نو کے نام پر، نئے سال کے جشن کے نام پر انجام دیتے ہیں، اور یہود و نصارہ اسے اپنی عید سمجھتے ہیں۔ یورپ سے یہ کلچر آج سوئے اتفاق ہم مسلمانوں میں در آیا اور سرایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہمارے نوجوان اسے مناتے ہوئے اپنی گاڑیاں عشاء کے بعد اسٹارٹ کر کے کسی بیچ کی طرف، کسی لاج کی طرف اور کسی تفریحی مقام کی طرف جاتے ہوئے پوری رات جاگ کر گزارنے کا کلچر بنا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، بتاؤ، کیا یہ غیروں کا کلچر نہیں؟ اگر غیروں کے کلچر کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے؟ سنن ابو داؤد پڑھیے، صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسرے قوموں سے مشابہت اختیار کرے، ان کے عقائد میں، ان کی عبادات میں، ان کے اطوار اور کلچرز میں، ان کے تہذیب و تمدن میں، فہو منہم، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائی، میری بہنوں، مجھے بتاؤ کہ کیا یہ غیروں کا کلچر، جو دراصل سال نو کا جشن نہیں، گناہ کا جشن ہے، یہ یوم تفریح نہیں، یوم گناہ ہے اگر اسے کہا جائے تو اللہ کی قسم یہ غلو نہیں ہے، کس قدر اللہ کی دھرتی پر اس دن شراب و کباب کی محفلیں سجا کر گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں غیروں کی مشابہت سے بچنا ہے۔ قرآن نے ان گناہوں کے بارے میں بڑی سختی سے کہا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. اے لوگو زنا کے قریب تک مت بھٹکو. زنا نہ کرو یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ اس کے قریب تک بھی مت جاؤ. یعنی وہ راستے جو اس بدکاری کی طرف تمہیں لے جاتے ہیں ان تمام راستوں سے تم پرہیز کرو. تو پھر یہ سال نو کا جشن کیا ہے؟ کہاں لے جا رہا ہے؟ کس رنگ و روپ میں ہمارے سامنے یہ ظاہر ہو رہا ہے؟ بالکل جگ ظاہر ہے کہ یہ گناہ کا دن، گناہ کی رات ہے جو اغیار مناتے ہیں، جو یورپ کے لوگ مناتے ہیں، اور ان کے یہاں اس میں ساری چیزیں جائز سمجھی جاتی ہیں. ایسا نہیں کہ اسلام نے خوشی منانے سے منع کیا، اسلام نے تفریح طبع سے منع کیا. نہیں میرے بھائی، اسلام نے جشن سے روکا، ایسا نہیں. اسلام میں بھی خوشی، جشن یا تفریح کے ایک محدود دائرے میں قوانین اور ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے اس کی اجازت ہے. اسی لیے تو اسلام نے ہمیں عیدیں دی. ہاں، ہمارے جشن، ہماری عیدیں، ہمارے تفریح کے ایام وہ قرآن کریم کی تعلیمات پر مبنی ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جو قوانین ہیں اس کے دائرے میں یہ چیزیں انجام پاتی ہیں. ہم عید کو جاتے ہیں، اپنے گھر کی خواتین کو لے کر جاتے ہیں، بے حجابی سے بچاتے، حجاب اور نقاب کے دائرے میں وہ میدان میں بھی جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے، اس کے ذکر اور فکر میں مشغول ہوتی. لیکن یہ جو جشن منایا جا رہا ہے، بتاؤ یہاں پر حلال و حرام کی تمیز ہے؟ بتاؤ یہاں شرم و حیا کے دائرے ہیں؟ بتاؤ میرے بھائیوں یہاں اسلامی اخلاق اور کلچر کی پامالی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی؟ ہمارے اسلام نے اس کو حرام کر دیا. ہمارے اسلام نے کہا کہ تمہارے تفریح، تمہارے جشن اور تمہاری خوشی کا موقع بھی اس دائرے میں ہو جہاں حلال اور حرام کی تمیز ہو، جہاں پر شرم اور حیا کے دائرے ہوں، اور ان دائروں میں رہ کر کے تم اسے انجام دو. عقیقہ ہے، تمہارے ہاں اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، بیٹے اور بیٹیوں سے تمہیں نوازا ہے، خوشی مناؤ، عقیقے کی دعوت کرو، لے جاؤ دعوت میں اپنے گھر کی خواتین کو، کہ سب کی دعوت، لیکن حجاب کی پابندی کے ساتھ جائیں، نقاب کی پابندی کے ساتھ جائیں. خواتین کے شعبے میں جا کر خواتین کے ساتھ گھروں میں بیٹھ کر کے اپنی خوشی شیئر کریں، مبارکبادیاں دیں، دعاؤں سے نوازیں. مرد اپنے دائرے میں رہ کر مرد حضرات کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کریں، اور اس طرح سے تحفے تحائف سے دوسروں کو، ایک دوسرے کو نوازتے ہوئے نظر آئے. اسلام نے اجازت دی ہے، خوشی منانے کا موقع دیا ہے، فراہم کیا ہے یہ وقت، لیکن حلال و حرام کی تمیز، شرم و حیا کے دائرے فکس کر دیے ہیں. اسلامی اخلاق اور آداب بتا دیا ہے، اسلام نے سکھلا دیا ہے، جس کی پامالی سے ہم اور آپ جرم کے مرتکب ہیں. تو میرے بھائی، اس لیے اگر ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہے، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کلچر غیروں کا ہے، یہ تہذیب اغیار کی، یہود و نصارہ کی ہے، یہ دن وہ گناہ کے طور پر انجام دیتے اور اسے جشن اور تفریح کا نام دیتے ہیں، تو مسلمان ہو کر اسلام کا نام لے کر بتاؤ میرے جوانوں، اسے منانا درست ہے؟ ان کی اس خوشی میں شریک ہونا درست ہے؟ اور آخر آپ ذرا جائزہ تو لو کہ کیسی خوشی. یہ سال گزرا تو کیا آپ موت کے قریب نہیں ہوئے؟ آپ اگر 50 سال کے تھے، آپ کا یہ 30واں سال گزرا تو گویا اور آپ قریب آ گئے. اب تو آخرت کی تیاری کی اور فکر ہونی چاہیے، احساس اور احتساب نفس ہونا چاہیے، اپنا محاسبہ اور احساس اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. لیکن ہم جشن منا رہے ہیں، کس چیز کا جشن؟ اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اور اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. میرے بھائیوں، عجیب اتفاق ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید کو مانتے ہیں، لیکن ہم اس کا حق ادا کرتے نظر نہیں آتے. میرے بھائیوں، ہم نبی کی سنتوں کے
نبی کی محبت کے دعوے دار، نبی سے عشق کے دعوے دار، لیکن نبی کی سنتوں سے ہم دور بھاگ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیے اللہ کے حکم سے حکم عدولی، پیارے نبی کی سنتوں سے دوری کیا ہماری زندگیوں میں نہیں ہے؟ محاسبہ نفس کیا ہم؟ اللہ کو ہم مانتے ہیں، اسے اکیلا تسلیم کرتے ہیں، ہماری توحید اور ہمارے عقیدے میں کوئی بھی کسی طرح کی کھوٹ نہیں، الحمدللہ۔ لیکن کیا اس کا حق ادا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی ہماری نمازیں حقوق اللہ کی رعایت کرتے ہوئے 5 وقت ہم ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم رمضان کے روزوں کو ادا کر کے اس کے اثرات اپنے اندر پا رہے ہیں؟ کیا ہم نے حج بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف جو ہم پر فرض ہو چکا ہے بحیثیت مالدار کے، ہم نے اسے ادا کر لیا ہے یا کرنے کی تیاری میں ہے؟ کیا واقعی یہ زکوٰۃ جو ہم پر سال میں ایک بار فرض ہے، میرے بھائیوں، کیا صحیح طور پر کیلکولیشن کر کے 2.5% غریبوں کا حق انہیں ہم دے رہے یا اپنے مال کو چھپا رہے؟ حق ادا ہو رہا ہے؟ جائزہ لے لیجیے، محاسبہ کر لیجیے۔ نبی کی محبت کے اگر ہم دعوے دار ہیں تو کیا نبی کی سنتوں پر چلنے کا عزم بھی ہم نے کیا ہے؟ شادی بیاہ کا موسم ہے، آج کل دعوتوں پر دعوتیں ہمارے گھروں میں پہنچ رہی ہیں، اور ہم کبھی دوپہر کبھی شام اپنے اعزاء اور اقربا کے یہاں ان کی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں، مبارکبادیاں دے رہے ہیں، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر کی دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن بتاؤ کہ ہماری شادیاں سنت کے دائرے میں ہیں؟ دعوت و محبت رسول کا ہے؟ کیا ہم رسم و رواج جو آج زمانے کی ایجاد کردہ ہیں، جو ہمارے اور آپ کے ایجاد کیے ہوئے ہیں، بتاؤ کیا ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے سوچیے میرے بھائیو، ہمیں بھلائی کیسے مل سکتی ہے؟ ہمارا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ کتنے ایسے ہمارے کام ہیں، ہمارے بزنس ہیں کہ وہاں پر سود بازاری میں ہم لگے، ہمارے اپنے جاب کے اسپاٹ پر ہم نے رشوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا ایک طبقہ جوئے کے اڈوں پر پہنچ کر جوا بازی کا شکار ہے۔ آج نعوذ باللہ گھروں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اپنے موبائلز کے ذریعے ہمارے نوجوان جوا کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کتنے ہیں جو آج مقروض بھی ہو چکے ہیں، اپنے اعزاء و اقربا سے قرض لے چکے ہیں، کیوں؟ گھروں میں بیٹھ کر وہ جوا کھیل رہے ہیں، آن لائن جوا کھیل رہا ہوں۔ کچھ ہیں جو کماتے بھی۔ بتاؤ کیا واقعی اسلام کا یہ حق؟ کیا قرآن کی تعلیمات ہیں؟ ہم کہاں ہیں مسلمان؟ محاسبہ نفس کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں جو پیدا کیا ہے اس مقصد پر نظر رکھیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو، جنوں کو اس مقصد سے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانے اور میرے سامنے سر جھکانے والے بن جائیں، عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اور عبادت کا معنی صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ دے لینا یہی نہیں ہے۔ یہ یقیناً بڑی عبادات ہیں، ان کے بغیر تو اسلام کا، ایمان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے، پوری زندگی عبادت ہے۔ ایک نوجوان شادی شدہ ہے، اپنی بیوی سے اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، نبی کے سنت کے مطابق دعا پڑھتا ہے، وہ جماع سے پہلے، انٹرکورس سے پہلے ان آداب کی رعایت کرتا ہے، اللہ کی قسم و صدقے کا ثواب پانا ہے۔ خواہشات کی تکمیل، شہوات مٹاتے ہوئے بھی اسلام نے ثواب کا تصور دیا۔ ایک انسان قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے، سنت کے مطابق وہ واش روم میں بایاں پاؤں داخل کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتا ہے، بایاں پاؤں داخل کرتے ہوئے اندر جاتا ہے اور خاموش رہ کر قضاء حاجت کرتا ہے، واپس آتا ہے پھر دعا پڑھتا ہے، ثواب پائے گا۔ نبی کی سنت پر اس نے عمل کیا، سبحان اللہ۔ ایک انسان عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر سوتا ہے، اپنے بستر پر سوتے ہوئے وہ سونے کی دعا پڑھ لیتا ہے، داہنے کروٹ سوتا ہے، صبح اٹھنے کے لیے الارم لگا کر سیٹ کر کے سوتا ہے اور نیت یہ رکھتا ہے کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کروں گا۔ اللہ کی قسم وہ سو رہا ہے، نیند لے رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں کہ وہ ثواب پا رہا ہے، قیام اللیل کر رہا ہے۔ اللہ
تو ایک مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے. میرے بھائیوں، کیا یہ احساس اور اس عقیدے کے ساتھ ہم اپنے شب و روز گزر کر دیں؟ کیسا گزار رہے ہیں؟ محاسبہ کر لیں. یہی محاسبہ ہمارے لیے ہماری آخرت کو سنوارنے والا، ہماری دنیا کو بنانے والا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اپنا احتساب نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین خواتین ملت، پہلے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سال نو جو عیسوی نیا سال ہے 2026 شروع ہوا ہے، ہمیں اس میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. ہمیں اپنے ماضی پر نظر رکھنی ہے. ہم نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے. اگر واقعی ایسا ہے تو ہم قابل مبارکباد. ہم ایک کامیاب انسان ہیں. احتساب نفس جس کی زندگی میں ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، تو یہ اس کی کامیابی کا اس دنیا میں اور اسی طرح آخرت کی سرخروئی کے لیے بھی ایک بڑا راز ہے، بلکہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ اس میں خود احتسابی پائی جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھ رہا ہے کہ مجھے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. آج دن بھر میں نے کیا کیا. سونے سے پہلے ہمیں چیک کر لینا ہے اپنے آپ. ہماری نیکیوں کی جھولی میں کتنی نیکیاں ہم نے جمع کی، برائیوں کے کھاتے میں کتنے گناہ درج ہوئے. اگر واقعی ہم اپنی زندگی کا یہ شعار بنا لیں، میرے بھائیوں، بڑا عظیم کام ہے. میرے جوانوں، اگر یہ احساس جواب دہی ہمارے اندر آ جائے، اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہو جائے، خود احتسابی کے جذبے سے سرشار ہو جائیں، تو جانتے ہو مثل شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، مثل شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر گھڑی اپنے عمل کا حساب. علامہ اقبال نے کہا. ہم اگر یہ حساب کرنے کے عادی، اللہ کی قسم شریعت کی روشنی میں یہ ہماری کامیابی کا بڑا اچھا قدم. آئیے میں مسند احمد کی ایک روایت آپ کو سناتا ہوں کہ اگر احتساب نفس ہمارے اندر ہو جائے اور ہم صبح اٹھ کر شام سوتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کے بعد بستر پر لیٹنے سے پہلے اپنا احتساب یومی طور سے ڈیلی بیسس پر کرتے رہے، محاسبہ ہوتا رہے، اللہ کی قسم ہمارا ہر دن، ہماری ہر نئی صبح ہمارے لیے خوشی کی نوید لے کر آنے والی ہوگی، ہمارے لیے خوشیاں میسر کرنے والی ہوگی، اور ہم مسرتوں کی بہاروں سے فیضیاب ہوں گے، اور اس طرح اللہ کی رضا جوئی کے حصول کے لیے ہمارے شب و روز گزرتے نظر آئیں گے. مسند احمد کی روایت ہے، اور بھی مختلف کتابوں میں یہ روایت درج ہے جو صحیح لغیرہ ہے، یعنی قابل قبول روایت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی. انس بیان کرتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ ابھی ایک انسان مسجد میں داخل ہونے والا ہے، وہ جنتی. لوگ ٹکٹکی باندھ کر بیٹھ گئے، کون ہے وہ خوش نصیب؟ انس کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک صحابی رسول
مسجد میں داخل ہوئے، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اعضائے وضو سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اپنا جوتا بائیں ہاتھ میں لے کر داخل ہوئے، ایک جگہ رکھ دیا، انہوں نے اپنی عبادت کی اور چلے گئے۔ دوسرے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھے، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں ہیں، درس دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی ایک میرا صحابی اس مسجد میں داخل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ لوگ پھر تاک میں ہیں، کون ہے وہ خوش نصیب جس کو یہ بشارت ملی، اسی دنیا کے اندر جو کامیاب ہو گیا۔ آتے ہیں، انس بیان کرتے ہیں کہ پھر وہی صحابہ رسول آتے ہیں، وضو کا پانی ان کے اعضائے وضو سے ٹپک رہا ہے، اسے جھاڑتے ہوئے، اپنی داڑھی سے پانی گراتے ہوئے، اپنے بائیں ہاتھ میں جوتا لے کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، رکھ کر اپنی عبادت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تیسرا دن آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو اسی دنیا میں جنتی تو آنے والے میرے صحابی کو دیکھ لی، ابھی وہ داخل ہو۔ سبحان اللہ، تیسرے دن بھی وہی صحابی رسول، انصاری صحابی ہیں، داخل ہوئی، اور اسی انداز میں کہ ان کے اعضائے وضو سے پانی ٹپک رہے ہیں، وضو بنا کر آ رہے ہیں، وہ اپنی جوتی اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لا کر رکھتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں، نفلی عبادت، کیونکہ فرائض تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے تھے، آپ کے ساتھ باجماعت لوگ پڑھتے تھے، نفلی عبادت، اور چلے جاتے ہیں۔ اس دن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے وہ صحابی نکلتے ہیں نا، عبداللہ بن عمرو بن عاص ان کا پیچھا کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بھائی، میرے ابو سے ذرا گھر میں کچھ بول چال ہو گئی ہے، کچھ انبن سی ہو گئی ہے، ناراض چل رہے ہیں ابو، تو اگر 2-3 دن آپ اپنے گھر مجھے رکھ لیتے، تھوڑا ابو کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ کہا ٹھیک ہے، آئیے، چلے گئے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن وہاں 3 راتیں گزاری، میں دیکھتا رہا، آبزرو کرتا رہا کہ وہ کرتے کیا ہیں، لیکن وہی نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، ہاں وہی تسبیحات جو ہم پڑھتے ہیں، کوئی خاص عمل نہیں، ہاں بس یہ ہے کہ جب وہ رات میں سوتے ہیں، جب کروٹ بدلتے ہیں تو ان کی زبان اللہ کا ذکر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کروٹیں بدلتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ میں نے سنا۔ لیکن 3 دن گزر گئے تو میں نے سوچا کہ کوئی بہت بڑا عمل تو ہے نہیں، آخر انہیں بشارت کیوں ملی؟ 3 دن نبی کی زبان سے جنت کی بشارت پانے والا انسان یہی کیوں؟ اس میں ہے کیا؟ 3 دن مکمل ہونے پر کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے پیارے صحابی رسول، بتائیے میں نے تو 3 دن رہ کر آپ کے ساتھ گزارے، حالانکہ ہمارے گھر میں ایسا بھی کوئی بڑا انبن نہیں، کوئی بڑا لڑائی جھگڑا نہیں تھا کہ میں نہ گزار پاتا، لیکن میں آیا تھا اس مقصد سے اجازت لے کر تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کو 3 دن نبی کی زبان نے بشارت جنت دی ہے، کرتے کیا ہیں آپ، عمل کیا ہے آپ؟ لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا خاص عمل نہیں، سوائے اس کے کہ جب بھی آپ رات کو کروٹیں بدلتے ہیں تو آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہوتے ہیں، آپ کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، باقی تو کچھ ایسا نہیں۔ صاحب رسول کہتے ہیں جی میں بھی وہی کچھ کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں، جو پیارے رسول نے سکھلایا، کوئی خاص بات نہیں۔ نہیں کچھ تو ہے، کچھ تو ہے، آپ بتائیں گے؟ اگر بتاتے تو بڑا اچھا ہوتا کہ نبی کی زبان نے بشارت آپ کو سنائی ہے، ہم بھی اسی راہ پر چلتے۔ وہ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں، اگر میں کچھ ذکر کرنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا حسدا، کہ جب میں سونے جاتا ہوں نا، میں رات کو جب اپنے بستر پر سونے جاتا ہوں تو اپنا محاسبہ کرتا ہوں، میں نے دن بھر کیا کیا، میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں کسی طرح کے دھوکے کا ارادہ نہیں پاتا، نہیں رکھتا، اور نہ اپنے کسی بھائی کو ملنے والی نعمت پر حسد کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اے میرے رب، اگر میرے بارے میں کسی نے غلط سوچا یا غلط کیا ہے، غیبت ہو، چغلی ہو، جھوٹ ہو، الزام ہو، بہتان ہو، اے میرے رب میں سب کو معاف کر رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ میں اپنے دل میں
کسی انسان کے لیے حسد نفرت لے کر نہیں سوتا، نہ کسی انسان کے لیے میں اپنے دل میں برا ارادہ رکھ کر، دھوکے کا ارادہ رکھ کر سوتا ہوں، ایسا نہیں کرتا۔ بس یہی ایک چیز ہے جو میرے اندر احتساب نفس روز کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہی وہ عظیم عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں یہی وہ عظیم عمل ہے جس نے آپ کو نبی کی زبان سے بشارت سنائی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی کے نعمتوں کو دیکھ کر خوشی محسوس کریں، حسد نہ ہو آپ کے دل، معمولی بات ہے۔ آج تو میرے بھائی جنگ و جدال ہے نا، ان کے پاس بائک آئی تو میرے پاس 4 ویلر آئے، 4 ویلر لے کر آئے ہیں تو میں نئی ماڈل کی لے کر آؤں گا، وہ 50 لاکھ کی لائے ہیں تو میں کروڑ کی لے کر آؤں گا۔ بولو ہے یا نہیں؟ آج دنیا داری میں ہم آگے بڑھنے کے لیے اس قدر میرے بھائیوں لوگوں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حسد اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی یہ آج ہماری زندگیوں میں شامل ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں خود احتسابی کرتا ہوں، میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے نہ تو دھوکے کا ارادہ اپنے دل میں رکھ کر سوتا ہوں، نہ کسی کے تعلق سے ان کی اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں میں ان سے حسد کرتا ہوں۔ میں اپنے دل کو صاف کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سوتا ہوں، اللہ سے کہتا ہوں اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے تو بھی مجھے معاف فرما دے۔ اور یہی وہ عمل ہے جو میں برابر ہر رات کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یہ خود احتسابی پیدا کر لیجیے، محاسبہ نفس کر لیجیے، صرف 2026 شروع ہونے پر نہیں، 2027 آنے پر نہیں، ہر روز اللہ کی قسم اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا آج سے ہم خود احتسابی کریں گے، صبح فجر سے لے کر شام تک جو ہم اعمال کرتے ہیں بستر پر سوتے ہوئے اس کا جائزہ لے لیں گے، کیا نیکیاں ہم نے کی ہیں، کس کے ساتھ بھلائیاں کی ہیں، اور کیا گناہ ہمارے کھاتے میں آئیں گے۔ اللہ کی قسم دن بدن ہماری اصلاح ہوگی، ہم برائیوں سے بچیں گے، نیکیوں کی طرف ہمارے قدم بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اور پھر جب اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ پھر ہمارے ہاتھ بن جائے گا اگر ہم اسے خوش کر لیں گے، جسے ہم پکڑیں گے، اللہ ہمارے پیر بن جائے گا جس سے ہم نیک راہوں میں چلیں گے، اللہ ہماری آنکھیں بن جائے گا جس سے ہم اچھی چیزیں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین میرے بھائیوں ہمیں اچھی سوچ و فکر عطا فرما دے گا، اور اللہ جب ہمارا حامی و ناصر ہو جائے گا دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا کر سکتی نہیں۔ یہ عقیدہ رکھیں، خود احتسابی کا فائدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا ہر روز یومیہ طور سے محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، یہی اصل میں پیغام ہے اس ٹاپک کا کہ لوگوں خود احتسابی پیدا کرو، اپنا محاسبہ کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن موت کے بعد کی تیاری اسی میں ہے۔ محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، آپ تیاری کر رہے ہیں؟ 5 سوال جو قیامت کے دن ہوں گے، اے میرے بھائیو، اے میری بہنوں، 1 سال اور کم ہو گیا ہماری زندگی کا، کیا ہم قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں ہونے والے 5 سوالوں کا جواب تیار کر چکے ہیں؟ اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیا ہے، یہ کون تیار کرے گا؟ جس کے پاس خود احتسابی ہو، جو محاسبہ نفس کرے گا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، 2416 نمبر کی حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، اسے بیان کر کے میں اپنا خطبہ ختم کر رہا ہوں۔ اے لوگوں قیامت کی تیاری کر لو، موت کے بعد کے جو سوالات ہونے والے ہیں قبر میں، من ربک، رب کون ہے تمہارا، ما دینک، کس طریقے زندگی کو تم نے اپنایا تھا، اپنی زندگی میں کس کو تم نے اپنا ماڈل اور آئیڈیل بنایا تھا، من رسولک، من نبیک، تمہارے نبی کون تھے۔ اور اسی طرح قیامت کے میدان میں ہونے والے سوالات جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکتے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ میرے بھائیوں یہی پیغام آج کے اس خطبے کا ہے کہ ان سوالوں کا جواب ہم تیار کر لیں۔ نمبر 1 جو پہلا سوال ہوگا، عن عمرہ فیما افناہ، اے انسان
اے بندے خدا بتا تو نے اپنی عمر کہاں بتائی؟ عمر کس کا نام ہے میرے بھائی؟ یہی سیکنڈز، یہی منٹس، یہی گھنٹے، یہی رات، یہی دن، یہی شب و روز کہاں بیتا ہے ہم نے؟ نیک کاموں میں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، سنت کی پیروی میں، یا اللہ کی نافرمانی اور سنت رسول سے بغاوت میں؟ محاسبہ کر لیں۔ وعن شبابہ فیما ابلا، دوسرا سوال ہوگا کہ جوان رانا، تجھے ہم نے جوانی کی جولانی عطا فرمائی تھی، بتا تو نے اپنی جوانی کہاں بتائی، کہاں گزارا، کہاں بوسیدہ کیا اسے؟ میرے جوانوں سن لو، اللہ کی دی ہوئی جوانی، یہ طاقت، یہ توانائی، یہ پاور اللہ کی دی ہوئی ہے، اسے اللہ کی نعمت سمجھو، اللہ کی نعمت سمجھو، ورنہ اللہ رب العالمین اسے چھین سکتا ہے اور تمہیں مختلف قسم کے امراض میں مبتلا کر سکتا ہے، پھر تمہاری طاقت اور توانائی کسی کام کی نہ ہوگی۔ جوانی کی قدر کرنے والوں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ تلے جگہ نصیب ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی کہتے ہیں 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے عرش کے سایہ تلے جگہ پائیں گے، ان میں سے ایک جوان ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت میں جس نے نشو و نما حاصل کی ہوگی اور اپنی زندگی کو، جوانی کو گزارا ہوگا، وہ عرش کے سایہ تلے جگہ پائے گا۔ اور شاب دعته رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اسی طرح وہ جوان، اسی طرح وہ انسان، وہ مرد جس کو کوئی دوشیزہ، کوئی جوان عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہو اور وہ جواب دیتے ہوئے کہے انی اخاف اللہ، اے خاتون مجھے اللہ کا ڈر، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، عرش کے سایہ تلے جگہ ملے۔ یہ دوسرا سوال ہوگا۔ تیسرا ومن این اکتسبہ وفیما انفقہ، تیسرا اور چوتھا سوال یہ ہے کہ اے مالدار تو نے مال کمایا کہاں سے اور خرچہ کہاں پہ کیا؟ میرے بھائیوں غور کر لو، کچھ لوگ حرام کماتے ہیں اور حرام و حلال دونوں میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ لوگ حلال کماتے ہیں اور وہ حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر خرچ کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ لوگ حرام کماتے ہیں اور حرام ہی کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ چوتھا انسان وہ ہے جو حلال کماتا ہے اور اللہ کی حلال راہوں میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آخری قسم والا ہمیں بنائے، ہمیں حلال کمانے اور حلال راہوں میں خرچ کرنے والا بنائے۔ اور پانچواں اور آخری سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اے بندے خدا، اے اللہ کی بندی، اے انسان بتا تو نے جو کچھ علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق عمل کیا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یہ نالج ہے جو خطبہ جمعہ کے ذریعے ہم حاصل کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں اس کا کتنا اثر ہے؟ ہم اپنی تجارت اور بزنس میں کتنے امانت دار، کتنے دیانت دار، ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں گھر کی خواتین کے ساتھ کتنے رحم دل، کتنے نرم دل، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سنت کے مطابق کس قدر زندگی گزار رہے ہیں اور سنت سے دور کہاں تک جا رہے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات اور ویوہار کیسے ہیں، سنت کے دائرے میں ہیں یا حسد اور بغض اور نفرت کی آگ ہم نے جلا رکھی ہے؟ جائزہ لیجیے، محاسبہ نفس کیجئے۔ اللہ کی قسم یہی احتساب نفس ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گا۔ اللہ رب العالمین لوگوں کی آنکھوں میں ہمیں بڑا بنا دے گا، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دے گا جب ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور اللہ کا محبوب بننا ہے تو خود احتسابی کرنا ہے۔ محاسبہ نفس وہ کام ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احتساب نفس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جو پرانے گناہ تھے ہم نے پچھلے سالوں میں کیے ہیں، اللہ تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہر آنے والا دن ہمارے لیے خیر، بھلائی اور نیکی کی نوید لے کر آنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے ملک میں جو افراتفری، اللہ مختلف قوانین کو لے کر حکومتیں انسانوں کو جو پریشان کر رہی ہیں، خاص طور سے تیرے اسلام کے، ایمان کے پرچارکوں کو، اے اللہ تو ان کے لیے اس سرزمین کو امن اور شانتی والا بنا دے۔ اے اللہ اس سرزمین کو، اس دھرتی کو جو تیری ہے، جس کا مالک حقیقی تو ہے، اے اللہ یہاں پر امن اور شانتی کی بانسری بجانے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف کسی بھی طرح کی سازشیں رچ رہے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں کو انہیں کے سینے میں لوٹا دے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، ایمان
اور توحید کی راہ پر گامزن رکھ. ہم سب کا خاتمہ ہو تو اللہ تیرے توحید پر، تیرے نبی کی سنتوں پر ہو. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأكبر.